باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 13 باب۔ اور انطاکیہ کی کلیسیا کے متعلقہ نبی اور معلم یہ تھے: برناباس اور شمعون جسے کالا کہتے ہیں، اور لوکس کیروانی، اور منہیم جو رئیس ربا ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا۔ اور شاؤل جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے شاؤل اور برناباس کو اس کام کے لیے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے انہیں بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے اور انہیں رخصت کر دیا پولس کرپس میں۔ پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر کرپس کو چلے، اور جب سلمسط میں پہنچے تو یہودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا کلام سنانے لگے۔ اور یوحنا ان کا معاون تھا، اور اس تمام جزیرے میں ہوتے ہوئے پافس تک پہنچے۔ وہاں انہیں بریشوا نامی ایک یہودی مرد ملا جو جادوگر اور جھوٹا نبی تھا۔ وہ سرجس پولس والی کے ساتھ تھا جو عقل مند آدمی تھا۔ اس نے برناباس اور شاؤل کو بلا کر خدا کا کلام سننا چاہا، مگر الیما جادوگر نے کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے، اس کی مخالفت کی اور ولی کو ایمان لانے سے روکنا چاہا۔ لیکن شاؤل یعنی پولس نے روح القدس سے مامور ہو کر اس پر غور سے نظر کر کے کہا: اے شیطان کے فرزند، تو جو تمام فریب اور مکر سے بھرا ہوا اور سب طرح کی راستی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی مستقیم راہیں بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اب دیکھ، خداوند کا ہاتھ تجھ پر ہے اور تو اندھا ہو جائے گا اور ایک مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا۔ اسی دم دھندلا پن اور اندھیرا اس پر چھا گیا، اور وہ ڈھونڈتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے۔ تب والی یہ ماجرا دیکھ کر اور خداوند کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا۔ پولس انطاکیہ پسیدیہ میں۔ اب پولس اور اس کے ساتھی پامفس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفیلیا کی پرجا میں آئے، اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا، اور وہ پرجا سے چل کر پسیدیہ کے انطاکیہ میں پہنچے، اور سبت کے دن عبادت خانے میں جا بیٹھے۔ اور تریت اور صحائف انبیاء کے پڑھنے کے بعد عبادت خانے کے سرداروں نے انہیں کہلوا بھیجا کہ اے مردو بھائیو، اگر لوگوں کی نصیحت کے لیے تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو کہو۔ پس پولس کھڑا ہو گیا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہنے لگا: اے اسرائیلی مردو اور اے خدا ترسو، سنو! اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے اجداد کو چن لیا، اور جب یہ امت ملک مصر میں جلا وطن تھی تو اسے سر بلند کیا اور دست قادر سے انہیں وہاں سے نکال لایا، اور تقریباً 40 برس تک بیابان میں ان کی عیادت کی برداشت کرتا رہا۔ پھر ملک کنعان میں 7 قوموں کو ہلاک کر کے ان کا ملک ان کی میراث کر دیا، تقریباً 450 برس کے لیے۔ اور بعد ازاں سیموئیل نبی کے زمانے تک ان میں قاضی مقرر
کیے۔ تب انہوں نے بادشاہ مانگا، اور خدا نے بنیامین کے قبیلے میں سے ایک مرد شاؤل بن قیس کو 40 برس تک ان پر مقرر کیا۔ پھر اسے مذول کر کے داؤد کو برپا کیا کہ وہ ان کا بادشاہ ہو، اور اس کے حق میں یہ گواہی دی کہ میں نے اپنے دل کے موافق ایک مرد داؤد بن یسی کو پایا ہے، جو میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اسرائیل کے لیے ایک مخلص یعنی یسوع کو مبعوث کیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی یوحنا تمام امت اسرائیل کے سامنے توبہ کے استحقاق کی منادی کی، اور جب یوحنا اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں وہ نہیں، بلکہ دیکھو میرے بعد وہ آتا ہے جس کے پاؤں کی جوتی کا تسمہ کھولنے کہ میں لائق نہیں۔ اے مردو بھائیو، ابراہیم کی نسل کے فرزندوں، اور تم میں سے جتنے خدا سے ڈرتے ہو، ہمارے پاس اس نجات کا کلام بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ یروشلم کے باشندوں اور ان کے سرداروں نے اسے پہچانا، اور نہ انبیاء کی ان باتوں کو جو ہر سبت کو سنائی جاتی ہیں، اور اپنے فتویٰ سے انہیں پورا کیا۔ اور اگرچہ اس کے قتل کا کوئی ثواب نہ پایا تو بھی پیلاطس سے درخواست کی کہ وہ قتل کیا جائے۔ اور جب وہ سب کچھ پورا کر چکا جو اس کے حق میں لکھا ہے، تو وہ کاٹ پر سے اتارا اور قبر میں رکھا گیا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اور وہ بہت دنوں تک انہیں دکھائی دیا جو اس کے ساتھ جلیل سے یروشلم میں آئے تھے۔ امت کے سامنے اب یہی اس کے گواہ ہیں، اور ہم تمہیں اس وعدے کی بابت جو ہمارے باپ دادا سے کیا گیا تھا خوشخبری دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے ان کی اولاد یعنی ہمارے لیے یسوع کو زندہ کر کے اسے پورا کیا۔ چنانچہ دوسرے مزمور میں لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج ہی تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، اور اس بات کی بابت کہ اس نے اسے مردوں میں سے اس طرح زندہ کیا کہ پھر کبھی نہ سڑے گا۔ یوں کہا، میں داؤد کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں گا۔ اسی لیے وہ ایک اور جگہ کہتا ہے کہ تو اپنے مقدس کو سڑنے نہ دے گا۔ پس داؤد تو اپنی پشت میں خدا کی مرضی بجا لا کر سو گیا، اور اپنے اجداد سے جا ملا اور سڑنے کی حالت دیکھی۔ مگر جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا، اس نے سڑنے کی حالت نہیں دیکھی۔ پس اے مردو بھائیو، یہ تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تمہیں گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے کہ ان سب باتوں سے جن سے تم موسیٰ کی شریعت کے باعث مبرا نہیں ٹھہر سکتے تھے، ان سے اسی کے باعث ہر ایک ایمان لانے والا مبرا ٹھہر سکتا ہے۔ پس خبردار ایسا نہ ہو کہ جو انبیاء کی کتاب میں آیا ہے وہ تم پر صادق آئے کہ اے تحقیر کرنے والو، دیکھو، تعجب کرو اور نیست ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہارے ایام میں ایک کام کیا چاہتا ہوں، ایک ایسا کام کہ اگر اس کا بیان کیا جائے تو تم ہرگز باور نہ کرو گے۔ جب وہ باہر گئے تو لوگ ان سے منت کرنے لگے کہ یہ باتیں اگلے سبت کو بھی ہمیں سنانا۔ جب عبادت ختم ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست
9 मुरीद पलूस और बरनबास के पीछे हो लिए, जिन्होंने उनसे बातें करके तकीद की कि खुदा के फजल पर कायम रहें। दूसरे सब्बत को तकरीबन सारा शहर इकट्ठा हो गया था कि खुदा का कलाम सुने, मगर यहूदी इतना हजूम देख कर हसद से भर गए और कुफर भाग कर पलूस की बातों की मुखालफत करने लगे। तब पलूस और बरनबास दलेरी के साथ बोले कि ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन इसलिए कि तुम उसे रद्द करते और अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, क्योंकि खुदावंद ने यूं ही हमें हुक्म दिया है कि मैंने तुझे ताइन किया कि गैर कौमों के लिए नूर हो, ताकि ज़िंदगी की इंतहा तक तेरे ज़रिए से नजात पाएं। गैर कौम ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की तारीफ करने लगे, और जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मकदूर थे ईमान लाए, और खुदावंद का कलाम उस तमाम इलाके में फैल गया। मगर यहूदियों ने खुदा परस्त इज्जतदार औरतें और शहर के रईसों को भारा और पलूस और बरनबास के खिलाफ फसाद बरापा किया और उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। ये अपने पाँव की गर्दन के खिलाफ झाड़ कर कोनिया को चले गए और शागिर्द खुश और रूहल कुद्दस से ममूर होते रहे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।